السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام قسم کی حمد ثنائیں اللہ جل شانہ کے لیے ہیں۔ درود و سلام سید الانبیاء امام المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قبل اس کے کہ میں آج گفتگو کا آغاز کروں، میں یہ بات وضاحت سے بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ نام رکھنے سے یا ناموں کی رجسٹریشن کرا لینے سے کوئی فائدہ نہیں جب تک عمل انسان کا درست نہ ہو۔ لوگوں نے بے شمار نام رکھے، شیعوں نے، رافضیوں نے، جو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے صحابہ کے اور مومنوں کے حقیقی دشمن ہیں، اپنا نام مومن رکھ لیا۔ ایک جماعت متشدد ترین اٹھی، علماء کو کافر کہنے والی، انہوں نے اپنا نام المسلمون رکھ لیا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے خوشیاں ہوں یا غمیاں، رات ہو یا دن، مشرق ہو یا مغرب، شمال ہو یا جنوب، جہاں جہاں بھی ان کی آبادی ہے، شرکیات بدعات میں کسر نہیں چھوڑی، تو نام اہل سنت والجماعت رکھ لیا۔ کچھ لوگوں نے اپنا نام اہل سنت رکھ لیا۔ کچھ لوگ تویز گنڈا کرتے ہیں، اپنے آپ کو اہل حدیث اور موحد بھی کہتے ہیں۔ نام رکھنے سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ مقصد حاصل نہیں ہوتا جب تک اعمال کتاب و سنت کے مطابق نہ ہوں۔ نام کچھ بھی رکھو اور جو چاہے نام رکھ لے، نام عبداللہ رکھ لے، اعمال شیطان سے بھی خبیث ہوں۔ آج کا ہمارا جو پہلا سوال ہے، شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ان کی قبر پر کروڑا رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو بخش کر ان کو اعلی علیین میں جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے۔ ان سے کسی نے سوال کیا کہ فضیلت شیخ یہ بتائیں کہ اہل سنت والجماعت کون لوگ ہیں؟ کون ہیں لوگ جن میں یہ صفات پائی جائیں ہم ان کو اہل سنت والجماعت کہیں گے؟ شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے سنت نبوی کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، قرآن کی آیت آ جائے، نبی کی صحیح حدیث آ جائے، وہ نہ دائیں نہ بائیں نہ لیفٹ رائٹ نہیں دیکھتے۔ کسی امام کی، کسی پیر کی، کسی ملا کی، کسی خطیب کی، کسی تابعی کی بات کو حدیث کے ہوتے ہوئے قطعاً قبول نہیں کرتے۔
بے شک ماں باپ کیوں نہ ہوں، رشتہ دار کیوں نہ ہوں، کوئی پرواہ نہیں ان کو، جس وقت حدیث آ جائے اس کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں۔ شیخ کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے سنت نبوی کو مضبوطی سے تھام لیا اور اس پر وہ جمع ہو گئے، اور سنت کے سوا انہوں نے کسی اور چیز کی طرف التفات نہ کیا۔ التفات کہتے ہیں ایسے مڑ کر دیکھا ہی نہیں، یہ ہے ان کی صفات۔ نہ علم و عقیدے کے امور میں اور نہ عمل کے احکام و مسائل میں، یہ ہیں وہ اہل سنت۔ اسی وجہ سے انہیں اہل سنت کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اہل سنت ان کو کہتے ہی اس لیے ہیں، ایک سنت پر عمل کریں اور 10 بدعات کریں اور بدعات پر عمل کریں ان کو تو بدعتی کہیں گے۔ کہتے ہیں سنت کے نام سے معصوم کیا گیا کہ یہ سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے والے ہیں، اور اسی طرح ان کو اہل جماعت کے نام سے بھی موسوم کیا گیا کہ یہ لوگ سنت ہی پر جمع ہوتے ہیں۔ اگر آپ اہل بدعت کے حالات کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ عقیدہ و عمل کے اختلاف میں مبتلا ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے دین میں جس قدر بدعات کو ایجاد کیا وہ اس قدر سنت سے دور ہوتے چلے گئے۔ جو انسان، میں یہ وضاحت کرنی چاہتا ہوں کہ سنت سے محبت نہ کرے وہ نہ ہی اہل سنت ہو سکتا ہے، نہ ہی اہل سنت والجماعت ہو سکتا ہے۔ جب وہ بدعات کو راج کرتے ہیں تو سب سے بڑی جو خامی یا قباحت ان کے اندر داخل ہوتی ہے وہ سنت سے دشمنی ہے۔ میں نے ایک بدعتی آدمی سے گفتگو کرتے ہوئے سفر میں قصر کا ذکر کیا۔ سفر میں قصر سنت ہے، تو قسم سے اس طرح جس طرح اس کو آگ لگ گئی، کہنے لگا کہ پہلے دور میں سفر میں قصر تھا کیونکہ اونٹوں پر، گھوڑوں پر، گدھوں پر سفر ہوتا تھا، آج کل تو جناب بسیں آ گئیں، کاریں آ گئیں اور جہاز آ گئے، ان میں تھکاوٹ نہیں ہوتی، اس لیے کوئی ضرورت نہیں قصر کی۔ یہ ہے طریقہ کار ان لوگوں کا سنت کے ساتھ دشمنی میں، کہ ہر وہ سنت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اس سے نفرت کرنا، یہ ان کی ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے، کیونکہ سنت کو شیطان، ابلیس، مجرم مزین کر دیتا ہے۔ بدعت کو یہ شیطان ابلیس مزین کرتا ہے اور اس پر خوشیوں سے عمل کرتے ہیں۔ تو اس لیے اہل سنت والجماعت اصل میں وہ ہیں کہ جو سنت پر عمل کریں، سنت کو مضبوطی سے تھام لیں۔ شیطان جو ہے شرکیات کرنے والے اور شرکیہ اعمال کو مزین کرتا ہے اور بدعات کو مزین کرتا ہے، لیکن قطعاً اہل سنت والجماعت ان باتوں سے متاثر نہیں ہوتے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور کسی کی پرواہ نہیں کرتے اس مجال میں۔ تو اللہ رب العزت سے
ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اہل سنت والجماعت میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اہل سنت بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔